اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحو میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آج میں گھر پہ ہی ہوں۔ کل میں کبوتروں کے پاس سے ہو کے آیا تھا۔ ماشاءاللہ کبوتر میری ٹھیک جا رہی ہیں۔ جتنے بھی میں نے جوڑے لگانے تھے وہ سب کے سب لگا لی ہیں، اور انہوں کے جو تو شروع میں لگے تھے انہوں کے تو خیر سے اب بچے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور اب وہ جوان تو 1.5-2 مہینے کے بعد ہی ہوں گے۔ اور اب میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ اب موسم بھی آگے سے ٹھیک ہو رہا ہے اور میری طبیعت بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے، تو میں یہ کیا کروں گا کہ ہر مہینے بازار سے 1-2 انجیکشن لے آیا کروں گا، کیونکہ بڑے جو میرے جوڑے ہیں انہوں کو تو میں نے ساروں کو 5-5 6-6 دفعہ انجیکشن لگا چکا ہوں، پر کئی دفعہ آدمیوں نے شکایت کی ہے کہ ہم آپ سے بچے لے کے گئے ہیں تو وہ بعد میں ہمارے گھر جا کے بیمار ہو گئے ہیں، انہوں نے دانہ نہیں کھایا یا کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو بیٹا اب میں نے یہی سوچا ہے کہ جب بچے وہ چھوٹے ہی ہوں گے تو میں ہر مہینے بچے 20-25 یا 10 جتنے بھی جو بھی ہیں، اب تو جوڑے بھی تھوڑے ہی ہیں، تو وہ جو بچے نکلا کریں گے میں چھوٹوں کو ہی انجیکشن لگا دیا کروں گا، اور میں جو آپ لوگ میرے سے بچے لینے آئیں گے رجوع کریں گے تو میں آپ کو تب بچے دیا کروں گا جب وہ بچے کم سے کم کلی کے 2 کلی کے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ عمل کرو، اور اگر میں بھی اس پہ عمل نہ کروں گا تو پھر آپ کا اور میرا فرق کیا رہ جائے گا۔ تو اس لیے بیٹا ایک چیز یہ ہے، اور دوسری ایک اور چیز کہ میرے بھائی ہیں، ہر آدمی کو اختیار ہے کبوتروں کے اوپر تنقید کرنے کا۔ میں جب آپ کو اپنا انٹرویو دیتا ہوں اور اپنے کبوتر دکھاتا ہوں، میں کبھی بھی یہ کسی کو نہیں کہتا کہ میرے کبوتروں کی آپ تعریف کریں۔ تعریف اللہ کی کریں جس نے ہم لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں آپ صبح اٹھ کے اول تو سب سے پہلے نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ میاں آج آپ نے نیا دن ہماری زندگی میں لے کے آئیں، اللہ کرے آپ آج کے دن ہمارا اچھا گزرے، اور رات کو سوتے وقت آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کا دن وہ اچھا گزارا ہے، کیونکہ اب نفرت افراتفری ہے، ہر آدمی مار پہ ہے۔ اب پرسوں چوتھ ایک واقعہ ہوا ہے بیٹا، میں آپ کو بتا دوں، میرے دوست ہی ہیں حاجی شاہد صاحب فیصل آباد کے، ان کا بیٹا گاڑی میں جا رہا تھا، ایک آدمی بہت ڈیسنٹ سا سفید داڑھی والا سفید کپڑوں والا نے ان کو اشارہ دیا، اور وہ آدمی بزرگ آدمی تھا۔ ان کا بیٹا گاڑی سے اندر ہی بیٹھ کے اس نے شیشہ نیچا کیا ہے، تو اس آدمی نے ان کے بیٹے کو کوئی پتہ بتایا ہے کہ مجھ کو بتائیں کہ یہ پتہ کدھر کا ہے اور آپ ذرا باہر نکل کے آئیں۔ وہ بیٹا باہر نکل کے آیا، جوان بیٹا ماشاءاللہ۔ اس آدمی نے، داڑھی والے نے، انہوں کو کہا کہ میں سید زیادہ ہوں۔ اب سید کا نام لینا بھی کتنی حماقت ہے، اور اس نے زیادتی کی ہے سیدوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ میں سید زیادہ ہوں اور آپ میرے ساتھ جفی ڈالیں، میں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو جفی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے کو
وہ جوان تھا، شادی شدہ اور تجربہ کار آدمی. اس نے جس وقت اس سید، اب میرے منہ سے نکلتا ہے کہ سید زادہ کے ساتھ جپھی ڈالی ہے، تو سید زادہ نے ہاتھ اس کی جیب میں ڈال دیا، اس کا والیٹ اور اس کا موبائل نکال لیا اور پتہ پوچھ کے وہ چلا گیا. جب وہ بچہ گھر گیا تو دیکھا ہے نہ اس کی جیب میں والیٹ تھا اور نہ اس کی جیب میں اس کا موبائل تھا. وہ واقفیت والے آدمی تھے. جب ساروں کا پتہ پوتا کر کے تھانے میں گئے تو پولیس والوں نے اس کا جو بینک کے کریڈٹ کارڈ تھے، شناختی کارڈ تھا، وہ تو واپس دے دیا، پر نہ موبائل دیا اور نہ اس کا کیش دیا. 1,00,000 روپیہ وہ کیش اس وقت لے کے آیا تھا. تو بیٹا میں آپ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں، اب آپ لوگوں سے بچیں اور بغیر کسی واقفیت کے اور وہ بھی خاص آدمی کے کسی کے ساتھ جپھی بھی نہ ڈالیں، ہاتھ بھی نہ ملائیں. کچھ پتہ نہیں ہاتھ آپ ملائیں گے تو وہ آپ کی ہاتھ سے کوئی چیز نکال نہ لے بیٹا. اب یہ وقت آ گیا. اور دوسرا بیٹا میرے بھائی ہیں، میں نے اپنے جو کمگروں کی پکچریں دکھائی تھیں وہ گروپ میں، میں اب جتنی بھی میری ٹوٹل سٹرینگتھ تھی نا کبوتروں کی، انہوں کی ساروں کی میں نے پکچریں لگا دی ہوئی ہیں. اب آپ انہوں کو ہی فالو کرنا اور میرے سے ڈیمانڈ نہ کرنا کہ میں آپ کو تازے کبوتروں کی پکچریں لگاؤں. جیسے بھی ہیں یہ میرے اپنے کبوتر ہیں. اگر کسی کو پسند آئے ہوں تو اس کی مہربانی، اور اگر کسی کو پسند نہیں آئے تو انہوں کی مہربانی. آپ میرے سے رابطہ کریں. اگر میرے کبوتروں کی کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی، آپ اس کو مینشن کر دیں، میں کلیریفائی کر دوں گا کہ میرے حساب سے اس میں یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. ایک بزرگ آدمی ہیں میرے سے عمر میں، تو وہ چھوٹے ہیں، انہوں کو وراثت میں کبوتر ملے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں کے دادا بھی کبوتر باز تھے، انہوں کے والد بھی کبوتر باز تھے. وہ بھٹی بردرز ہیں فرام قصور. انہوں نے میرے کبوتر دیکھ کے مجھ کو کہا کہ انہوں کی چونچیں جو ہیں وہ سفید نہیں ہیں. بیٹا ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، پر میرے حساب سے جو میں نے پرانے کبوتر دیکھے ہوئے ہیں اور جو کبوتر آج کل بھی اچھی اڈار کرتا ہے اور بلڈ لائن میں کمگر ہوتا ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں یا اس کو میں ہاتھ میں پکڑ کے اس کے پوائنٹس دیکھتا ہوں تو معاف کریں اس کی چونچ سفید نہیں ہوتی. اور ایک اور چیز، ایک انہوں کی بات ٹھیک تھی کہ جو پرانے کمگر ہوتے تھے نا قصور کے، فیروز پور کے نہیں، قصور کے جو کمگر ہوتے تھے انہوں کے ناک تھوڑے سے موٹے ہوتے تھے کہ انہوں کو سانس لینے میں، جب کبوتر اڑتا ہے اوپر ہوا میں جاتا ہے تو آلودگی بھی ہوتی ہے. اب تو آج کل بہت زیادہ آلودگی ہو رہی ہے، آندھی بھی آتی ہے، طوفان بھی آتا ہے. تو اگر ان کا ناک تھوڑا سا چھوٹا ہوگا تو خوبصورتی تو اس ناک میں ہوگی، پر معاف کریں اس کبوتر کو سانس لیتے وقت تھوڑی سی دشواری ہوگی، کیونکہ جب چھوٹے ناک میں مٹی پھنس جاتی ہے تو کبوتر کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ منہ سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے. میرے پرانے زمانے میں جو میرے بزرگ استاد تھے، انہوں کو جب کبوتر آ کے بیٹھا کرتا تھا، سب سے پہلے وہ
کپڑا گیلا کر کے، پتلا سا گیلا کپڑا کر کے صاف اس کا ناک صاف کیا کرتے تھے، اس کے گلے میں جو تھوڑی سی مٹی ہوتی تھی اس کو صاف کیا کرتے تھے، جو آج کل لوگ اب پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے تو اچھی بات ہے۔ اب کئی استاد ایسے تھے، ایک لاہور کے بہت بڑے استاد تھے، میں انہوں کا نام لے رہا ہوں۔ عموماً میں کسی بھی استاد کا نام نہیں لیا کرتا کہ اگر اس کا کوئی اولاد میں سے کوئی ہوگا تو وہ مجھ کو برا بھلا کہے گا، یا اس کا کوئی شاگرد ہے تو وہ مجھ کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا یا مجھ کو غلط کہے گا۔ ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، استاد صادق ٹوکے والے۔ انہوں کے بہت اچھے ریکارڈ ہیں، بہت اچھے گریٹ ریکارڈ ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی 2 نمبری کی نہیں تھی۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، جب ان کا کبوتر آ کے بیٹھتا تھا، وہ 1 منٹ کبوتر کو پکڑتے نہیں تھے، کبوتر کو سوٹی سے چلاتے تھے، اس کے بعد اس کو سادہ پانی، بالکل کوئی چیز اندر دوائی نہیں تھی ڈالی ہوتی، صرف سادہ پانی ہوتا تھا، اس کو پوٹ بھر کے اس کو کہتے تھے جتنا بھی پینا ہے تم نے پانی پی لو۔ وہ کبوتر اپنا پوٹا بھر لیتا تھا، اس کے بعد 1 منٹ میں وہ اس کا پوٹا آرام سے پلٹا دیتے تھے، تو جتنی بھی اس کے پوٹے کی غلاظت ہوتی تھی یا گرمی ہوتی تھی وہ پانی میں ٹرانسفر ہو جاتی تھی، تو گرم پانی نکل کے وہ باہر آ جاتا تھا، تو کبوتر کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد 1 منٹ کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا سا جو بھی انہوں نے کھیل پانی بنایا ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی چونچ پوری کی پوری ڈوبے بھی نہ، اس کو سپ کر کے اس کو پلایا کرتے تھے۔ یہ انہوں کا طریقہ تھا۔ میرے استاد کا طریقہ جو تھا وہ کچھ اور تھا۔ میرے استاد کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبوتر بیٹا بہت بری حالت میں آ کے بیٹھتا تھا تو میرے استاد اس کبوتر کو پکڑ کے اس کے آرام سے گٹ دبایا کرتے تھے، اس کی تھکان دور کیا کرتے تھے۔ جب وہ کبوتر تھوڑا سا سنبھل جاتا تھا تو اس کو پانی میں بادام 2 یا 4 بادام گھوٹ کے اس کا پانی پتلا سا کر کے اس کو پلایا کرتے تھے کہ اس کا پوٹا صاف ہو جائے اور وہ بٹ کر دے۔ اور جب تک وہ وٹ نہیں تھا کیا کرتا اس کو کوئی چیز ڈالا نہیں تھے کرتے۔ اب جو آدمی نئے کبوتر باز ہیں وہ آتے ساری اگر اپنے کبوتر کو پکڑ کے اسی وقت ہی بادام کی گولیاں دے دیں گے اور پانی پلا کے اس کو پوٹا بھر کے اس کو چھوڑ دیں گے تو معاف کریں اس کے کبوتر بیمار ہو جائیں گے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کا کہنا ہے۔ اور اگر آپ نے کبوتر بازی سیکھنی ہے تو بیٹا کسی سمجھدار پڑھے لکھے بزرگ آدمی سے شاگردی کیا کریں اور ان سے یہ چیزیں سیکھا کریں بیٹا۔ اور خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔